अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज दो तीन टॉपिक्स हैं। एक तो ज़री यूनिवर्सिटी के अंदर दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ है और यूनिवर्सिटी के अंदर कशीदगी है। ये मुझे लगता है कि रद्दअमल है जो कल यानी गुज़श्ता रोज़ अमीर मुकाम साहब वहाँ पे लैपटॉप तकसीम करने गए थे, तो पीटीआई के लोगों ने यानी तहरीक इंसाफ जो तलबा हैं उन्होंने वहाँ पे हंगामा किया था। तो मुझे ये लगता है कि ये रद्दअमल है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। बहरहाल ये एक मामला है कि वहाँ पे हालात ज़रा कशीदा हैं। दूसरी बात जो है, सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और वो मुलाकात जो है उसके हवाले से आज ख़बरें छपी थी कि जनाब उनकी सेहत ठीक है। सलमान सफदर साहब का ये कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट जमा करवा दी है और रिपोर्ट जो है वो उन्होंने बताया कि काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है और 7 सफ़ात की है। बहरहाल डिटेल में आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। साथ साथ पेशावर में जो है एक अलमनाक वाक़या कल हुआ। एक तो हैदराबाद का एक वाक़या था जहाँ नौजवान को पुलिस ने मार दिया। दूसरा वाक़या जो कल हुआ है, एक 15 साल नौजवान को राहज़नों ने मार दिया है। तो ये सूरत हाल पेशावर में जो है वो कशीदा हो रही है और पेशावर में जो ये जो वाक़यात हैं बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस जो है वो राज़ीनामों और कब्ज़ा दिलवाने और लेने में मसरूफ़ है। उस हवाले से भी कुछ शिकायत आ रही हैं कि पुलिस जो है वो अदालती मामलात में मुदाखलत कर रही है। ये एक सीरियस इशू है। अगर तो मामला अदालत में है तो फिर तो ज़ाहिर है कि अदालत फ़ैसला करेगी तो आप कर सकते हैं। तो इस हवाले से तहकाल में हमने देखा है कि आज सुबह भी रोड को बंद किया गया था और एहतजाज था, फिर पुलिस ने एफआईआर की। उस पर भी बात करते हैं। ये आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस प्लेटफॉर्म को, इसी तरह सपोर्ट जारी रखें और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मालूमात हों आप तक पहुँचाई जाएँ। पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने आज एक रिपोर्ट जमा करवा दी है और बताया जा रहा है कि बल्कि जो उसमें मैंने बताया भी है कि तकरीबन कोई 22 पैराग्राफ की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि बिल्कुल उनकी मुलाकात 3 घंटे हुई है। उन्होंने फिर सेल का दौरा भी किया है, यानी ये पहला मौका है कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने जाके इमरान खान साहब का सेल भी देखा है। तो सेल देखने का मकसद ये है कि वहाँ पे जाके सहूलियात का मुआयना किया जाए और अदालत को बताया जाए कि क्या उनको वो सहूलियात मिल रही हैं जो जिनके वो हकदार हैं, और अगर उनको कोई मसाइल हैं हेल्थ के हवाले से, खाने पीने के हवाले से या दीगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो हाईलाइट किए जाएँ। चूँकि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है और अभी तक वो बाहर नहीं निकली, तो जो ही रिपोर्ट आम होती है या मेरा ख़्याल में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो रिट जिन्होंने की हुई है यानी तहरीक इंसाफ, उनको ये रिपोर्ट शायद दे दे और अगर उस पर कोई अहकामात जारी करने हुए तो चीफ़ जस्टिस साहब जारी करेंगे। दूसरा जो मामला है कि वो सोलर के हवाले से था। बिल्कुल जनाब, सोलर के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया है कि ये जो कल ऐलान हुआ था कि नई रेगुलेशंस के हवाले से नेपरा ने एलामिया जारी किया था, आज उन्होंने नेपरा को बुला लिया है और कहा है कि जनाब ये जो जुल्म करने जा रहे हैं ना करें। अब देखिए ड्रामाबाजी, अब मिनिस्ट्री तो शहबाज शरीफ की है, यानी अवैस जो लोगारी हैं वो इसके बिजली के हवाले से और वापडा के हवाले से और ये पावर के वज़ीर हैं, उन्होंने एक समरी मूव की है और फिर उन्होंने ही वहाँ से अप्रूवल दे के और फिर नेपरा को भिजवाई, नेपरा से फ़ैसला भी ले लिया और आज कह रहे हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस ले लिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदकिस्मती है। अब कहते हैं जनाब 4,66,000 सार्फिन हैं, उनका बोझ जो 3,76,00,000 सार्फिन पर हम नहीं डाल सकते, यानी जिन्होंने सोलर लगाए हुए हैं उनका बोझ जो है जिन्होंने सोलर नहीं लगाया उन पर डालने वाली बात। भाई हम तो ये बात करते हैं कि जब एक बंदा एक यूनिट जनरेट करता है तो पेस्को से उसको 1 यूनिट मिल जाता है, तो वो तो इक्वल हो गया। आपने फिर भी कहा हुआ है कि जनाब 5 बजे के बाद और 10 बजे तक ये जो हाई रेट होते हैं इसमें, तो अब
اس کی بجائے اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نیٹ بلنگ ہوگی، نیٹ میٹرنگ نہیں ہوگی، یعنی آپ جو یونٹ آپ نے دیا ہے اس کے بدلے یونٹ ہم نہیں دیں گے، آپ کے یونٹ کے پیسے دیں گے، آپ کا یونٹ ہم 10 روپے میں لے لیں گے، اپنا یونٹ ہم آپ کو 50 روپے میں فروخت کریں گے، تو یہ کتنا ظلم ہے۔ یعنی آپ نے ایک پالیسی بنائی کہ لاکھوں لوگوں نے سولر خریدے اور اس پہ 10 15 20 لاکھ روپیہ لگایا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پالیسی ہم بدل رہے ہیں، آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ پورے آپ نے کر لیے ہیں۔ بھئی پیسے پورے کرنا تو ایشو نہیں ہے نا، پیسے پورے کرنے کے بعد اس کا کوئی تو، اگر 5 6 سالوں میں ایک بندہ نے 10 15 لاکھ روپیہ لگایا ہوا ہے، 5 سالوں میں تو وہ اپنے پیسے پورے کرے گا، تو آخر اس کو بھی تو کوئی پروفٹ ملے نا۔ تو جو آئی پی پیز کے ساتھ معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ سارے وہاں کا ایشو ہے، کیونکہ وہاں بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، اب لوگ استعمال نہیں کر رہے، اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ جو ہے بیٹریوں تک چلا جائے گا، اور جس دن چائنا نے ایسی بیٹری تیار کر لی کہ جو رات بھر کام کرے گی اور اے سی بھی چلا دے گی، تو بس پھر میرا خیال میں کہ پیسکو، ٹیسکو، لیسکو، ان سب کی چھٹی ہو جائے گی، اور حکومت جانے اپنی بجلی جو ہے نا اپنے پاس رکھے پھر، تو یہ اس حد تک جا رہا ہے معاملہ۔ تیسرا جو ایشو تھا وہ زرعی یونیورسٹی کا تھا، وہاں بھی امیر مقام صاحب گزشتہ روز گئے تھے، تو وہاں پہ بڑا ہلر بازی ہوئی، ہنگامہ ہوا، ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، پی ٹی آئی کے جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن والے لوگ ہیں انہوں نے کی۔ آج پھر دو گروپوں میں، مطلب یہ مخالف گروپوں میں تصادم ہوا ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کو انہوں نے مارا ہے۔ بہرحال یہ افسوسناک ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے یا مسلم لیگ نون کا آتا ہے، اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو سننا چاہیے، آپ ڈس ایگری کریں، کسی نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ووٹ دے دیں، نہ کسی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کا استقبال کریں۔ جو جس کو بلاتا ہے، اگر یہ معاملہ ہوا تو آپ یقین کریں کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ نہ باہر جا سکے گا، نہ وہ کسی یونیورسٹی جا سکے گا، نہ وہ کسی محلے میں جا سکے گا، نہ وہ کسی ادارے میں جا سکے گا، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہیں، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اگلا معاملہ جو تھا وہ پشاور کے حوالے سے تھا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ 15 سالہ، مجھے اگلے دن میرا رابطہ ہوا تو مجھے پتہ لگا کہ 15 سال کا بچہ تھا، اور فقیر آباد کا علاقہ ہے، وہاں پہ رازنوں نے پہلے رازنی کی، ان سے چیزیں چھینی، پھر اس کے بعد وہ جب فرار ہو رہے تھے انہوں نے فائرنگ کی، اور ایک بچہ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہو گیا۔ اب انتہائی افسوسناک ہے، یعنی پشاور میں جو کرائم بڑھ رہے ہیں، ہم چونکہ دہشت گردی کا شکار ہیں تو ہمارا فوکس دہشت گردی کی جانب ہے کہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، اور ہم اس وجہ سے ہمیں کرائم کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کرائم میں کیا ہو رہا ہے، اور کرائم جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں پولیس کا، اب میں اگلے دن بات کر رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب انہی لوگوں سے جب میری رابطہ ہوا کہ بچے کیا، اور انہوں نے کہا جی پولیس کو ہم نے اطلاع کر دی ہے، وہ آئی ہے، بہرحال پکڑ لیں گے جو بھی ہوگا، لیکن بچہ تو واپس نہیں آئے گا نا۔ تو یہ جو راہزن گروہ ہیں ان پہ کیسے، مطلب آپ ان کو پکڑیں گے کیسے، ان کو ختم کریں گے، سزائیں دیں، جو بھی ہے سلسلہ۔ اب اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب دیکھیں یہ پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے آج کل، وہ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے تصفیے کرا رہی ہے، ان میں جناب جرگے کر رہے ہیں، لوگوں کے جا کے جناب معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ بس یہ ڈال دیا جاتا ہے جناب اتنی زمین واگزار کرا لی، اتنے پیسے کا مسئلہ حل کرا دیا، ٹھیک ہے وہ کام بھی آپ کریں، لیکن یہ کہ مین کام تو آپ کا لا اینڈ آرڈر ہے نا، اس کو بھی توجہ دیں نا، یہ کام تو ساتھ ساتھ آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں تہکال میں آج ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، 250 300 لوگ تھے، انہوں نے آ کے روڈ بلاک کر دیا، اور اس کو جو ایم پی اے ہیں عاطف ہیں، یہ جو این پی کے ایم پی اے تھے سابق، پہلے ایم ایم اے میں تھے، پھر ڈفرینٹ پارٹیوں میں رہے، انہوں نے وہاں پہ پولیس گئی تھی کوئی قبضہ لینے کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو کیس عدالت میں ہے، آپ ہم سے قبضے لے رہے ہیں۔ تو پولیس کا کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر دو پارٹیاں آپس میں ہیں تو آپ تو پھر راضی نامہ کروا دیں اور یہاں آپ ریکارڈ چیک کر کے کوئی معاملہ کر لیں، لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور ایک معاملہ عدالت میں ہے، تو پھر جب عدالت میں معاملہ ہے تو پھر آپ کو مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ تو عاطف الرحمان جو ہے ان کے خلاف 200 لوگوں کے خلاف نے پرچہ کر دیا ہے،
تو مطلب اس طرح تو پولیسنگ نہیں ہوتی نا کہ آپ مخالف کو ٹارگٹ کریں، اور جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی اے تو آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ دیکھیں نا کتنے کیسز آپ لوگوں نے رجسٹر کیے ہیں، کس ایم پی اے کو آپ نے پکڑا ہے؟ لوگوں نے بجلی کے جو فیڈر ہیں وہ بند کر دیے، گرڈ بند کر دیے، یہاں مظاہرے کیے ہیں، تو آج تک آپ نے کسی کو نہیں پکڑا، لیکن جو اپوزیشن کا بندہ ہے اس کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو اپنے فرائض جو ہیں کس بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو کچھ لوگوں کے الزامات ہیں کہ کچھ لوگوں کی ماوراء عدالت ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کسی دن، اور اس پر آپ کو میں تفصیل سے چیزیں نکالوں گا، بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔ وہ بھی چیزیں چل رہی ہیں اور بڑی جگہوں پہ اس کی بھی فائلیں بن رہی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، ان پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اور آج کے لیے یہی بہت سارے ٹاپکس تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو میں تھوڑی تھوڑی اس کی بریفنگ دے دوں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔